غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ نواز شریف صاحب کی سپیچ کی اگر بات کی جائے تو بہت اچھی تھی، بہت بہتر تھی۔ انہوں نے ماضی کی تمام باتیں بھی یاد کروائی۔ انہوں نے یہ بھی یاد کروایا کہ ان کے دور میں ڈالر 104 روپے تھا، ان کے دور میں روٹی 4 روپے کی تھی، اور آج کیا حالات ہیں۔ انہیں اس بات پر نکال دیا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی۔ انہوں نے اس بات کا بھی گلہ کیا کہ جب بھی پاکستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو مجھے کون ہے جو نکال دیتا ہے، اور پھر پاکستان کے حالات اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ان کی والدہ اور ان کی بیوی ان کی سیاست کی نظر ہو گئی۔ جب وہ جیل کے اندر تھے تو ان کی بات تک نہ کروائی گئی ان کی بیوی کے ساتھ، پھر 2.5 گھنٹے بعد انہیں جا کر یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ان کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی۔ انہوں نے اپنے شکوے گلے جو ہیں وہ کیے اور بنتے بھی تھے، لیکن انہوں نے کوئی بھی نام نہیں لیا۔ جلسے کے اندر ایک سفید کبوتر کو ہاتھ پر بٹھا کر انہوں نے امن کا پیغام دیا، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے، وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ پچھلے 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت دیکھ لیں اور اس میں جتنی مہنگائی ہوئی ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی یہ سپیچ اور اتنا بڑا کراؤڈ دیکھیں، تو میں تو 100 آؤٹ آف 100 مارکس دوں گا کہ اتنا بڑا جمع غفیر اکٹھا کرنے میں نون لیگ کامیاب ہوئی۔ اگر یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ نہ بھی ہو تو یہ نون لیگ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ضرور تھا، اور یہ صرف میری رائے نہیں ہے، یہ ان صحافیوں کی رائے ہے جو کہ اس جلسہ گاہ میں موجود تھے، اور انہوں نے کافی جو ہے وہ بہتر پرفارمنس دی ہے۔ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں بہت کامیاب رہی ہے نون لیگ۔ غریدہ فاروقی صاحبہ کے بقول 1.5 سے 2 لاکھ آدمی موجود تھے اس جلسے کے اندر، جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ اگر پاکستان کے موجودہ حالات دیکھے جائیں تو یہ فگر کوئی کم نہیں بنتا، یہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آج اور کوئی بھی بندہ اسی جگہ پر آ کر اتنا کراؤڈ اکٹھا کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ نواز شریف صاحب نے پاکستان کے لیے بہت کام کیے۔ ان کے دور میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا، ان کے دور میں پاکستان میں خوشحالی تھی۔ اگر موجودہ دور کو دیکھیے تو یقین کیجئے کہ 2016-17 کے جو حالات تھے، پورے مہینے کا راشن ایک آدمی کے جتنے پیسوں میں آ جاتا تھا، آج اتنے پیسوں میں آٹے کا 40 کلو کا تھیلا نہیں آتا۔ تو یہ تو حالات ہوئے پڑے ہیں اس ملک کے۔ چاہے عمران خان صاحب نے جو معاشی بم ہیں وہ سیٹ کیے ہوئے تھے، یا کوئی بھی ریزنز تھی، یا IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ بھی عمران خان صاحب نے کیا تھا، لیکن جو عام آدمی ہے اس کو ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں، نہ ہی ہمارا عام آدمی اتنی چیزوں کو آگے کی حد تک جا کر دیکھتا ہے۔ عام آدمی تو یہ دیکھتا ہے جی کہ چینی تب کس طرح کلو تھی اور آج کس طرح ہے، آٹے کے تب کیا بھاؤ تھے اور آج کیا ہیں۔ عام آدمی تو ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کو بڑے معاملات کی نہ تو خبر ہوتی ہے، نہ ہی وہ ان میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب کے جانے کے بعد جو مہنگائی کا طوفان اس ملک میں آیا، اور ابھی تک مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس سب کے باوجود موجودہ سچویشنز میں جب عمران خان صاحب نے نواز شریف کا بنایا ہوا نیریٹو جو کہ 2017 میں تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس کو ہائی جیک کیا، اور پنجاب کے اندر جتنا بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بینک تھا اس کو بھی ہائی جیک کیا، کیونکہ عام لوگوں کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جو دانشور ہوتے ہیں نا، عام دانشور، ان کی سوچ کبھی بھی اتنے ہائی لیول کی نہیں ہوتی کہ کوئی حقیقت میں کیا ہے اور وہ کر کیا رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر اتنے زیادہ لوگ 1.5 سے 2 لاکھ بندہ اگر کوئی مینار پاکستان پہ اکٹھا کر لیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو انہوں نے نام نہیں لیے، یا انہوں نے یہ کہا کہ وہ انتقام کی سیاست نہیں کریں گے اور وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہی واپس آئے ہیں، تو اس پر ہمارے کچھ صحافیوں کو بڑا ہی اعتراض ہو رہا ہے کہ جی جمہوریت کا تو یہ کام بنتا تھا کہ وہ آ کر ان لوگوں کا احتساب کرتے کہ جنہوں نے اس وقت آئین توڑا تھا اور غیر قانونی کام کیے تھے۔ تو دیکھیے اس وقت ملک کے حالات ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے۔ بہت ویڈیوز میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، اب بھی یہی کروں گا کہ بھائی پہلے اس ملک کو سانس لینے دیجئے۔ ایک مریض اگر وینٹیلیٹر پہ پڑا ہو تو ہم تب یہ نہیں سوچتے
کہ جی اس کی چھوٹی چھوٹی بیماریاں کون سی ہیں. ہم تب یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اسموکنگ کرتا ہے تو ہم اب اس سے پہلے یہ کہیں کہ ہاں بھائی تو جا پہلے اسموکنگ چھوڑ اس کے بعد تیرا علاج کریں گے معاذ اللہ. تو ویسا نہیں ہوتا. تو اس وقت ہماری معیشت کی جو حالت ہے یہ وینٹیلیٹر پہ پڑی ہے. پہلے اس کو مستحکم ہونے دیں. جمہوریت سے بڑا بدلہ کیا ہوتا ہے. باقی یہ بھی کہہ رہے تھے جی کہ اگر ان لوگوں کا احتساب نہ کیا گیا تو کل کو پھر یہی سب ہوگا. تو اگر ہوگا تو جو تاریخ ہے اس نے پہلے بھی کس کو بلایا ہے. جس کسی نے بھی آئین اور قانون توڑا تھا کیا ان کو اس طرح سے عزت کی موت بھی کبھی نصیب ہوئی ہے؟ کیا کوئی مارشل لا لگانے والا فوجی اعزاز کے ساتھ دفن بھی ہوا اس ملک میں؟ نہیں ہوا. تو اگر آگے بھی کوئی کرے گا تو اس کو بھی تاریخ یاد رکھے گی. یا جنہوں نے 2016-17 میں بھی چاہے وہ جرنیل تھے یا ججز تھے جن لوگوں نے جو بھی گیم کی تھی نواز شریف کے ساتھ جنہوں نے بھی زیادتی کی تھی کیا وہ لوگ آج عزت کے مقام پر ہیں؟ انہوں نے تو جن کو لایا تھا ان لانے والوں نے ہی لانے والوں کی عزت کی دھجیاں اڑا دی. نیوٹرل اور جانور کہہ دیا اور کیا کیا کہہ دیا. تو بات یہ ہے کہ انتقام جو ہے وہ وقت ہی لے لیتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے اور یہی سب سے بہتر ہوتا ہے.